نے اللہ کہ خلیل کو سفید پالا تو اللہ چاہے گوپی نہ، لیکن کیا ہے ساڑھے تک مہربانی کر چھڑی سو اے پیغام رکھ لیا ساڑھے ہیں جمدے داڑھی کوئی نہیں، 10 سال دن داڑھی کوئی نہیں، 15 سال دن داڑھی کوئی نہیں، 17-18 سال داڑھی شروع ہوئی ہے، پھر جا کے جناب 40 کے بعد چٹے شروع ہوئی کہ یہ سنیان لگ پڑا ہے اوے بندے باز آ جا ہوں تو 40 کا ہو گئی باز آ جا ہوں تو ٹلنڈے آ رہے اکھاں کمزور ہوں اوے باز آ جا ہوں تو ٹلنڈے آ رہے گوڈیاں نے پیڑا اور باز آ جا ہوں تو ٹلنڈے آ رہے لیکن کی ہے جو ٹلنے ہیں تو بدماشی بنتی ہے تو کوڑ پن بدتا سکتا نہیں کالے بال مسافر چٹھے انڈے لیتا ہے میں ابھی باوی آ گئے تھے حالانکہ میں بہت چھیتی آئے میری عمر صرف 35 سال ہے شکر ہے الحمدللہ کالے بال مسافر چٹھے انڈے لیتا ویک محمد بشا موت سنی آئے چٹے بال نہ سمجھی گا موت کا سنی آیا ہے کہ بندے تیرے کل کوئی چانس نہیں ہے تو کو 17 کا نہیں ہے تو کو 25 کا نہیں ہے تیری عمر ہو گئی ہے اور یہی بات بابا صاحب نے آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھو اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی تو انہوں دن گئے تیاری کر اس لیے ذری بات جو کے ساتھ خدا دا واسطہ ہے نماز نہ چھوڑو اور مولویوں نہ لڑائی نہ پاؤ پیار پاؤ نماز سیکھو سب نماز نہیں پڑھنی ہے نماز کے درجی چیز ہی بکری وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات اسی نماز کتنے پڑھ دیں گے ٹکرا مارنا نہیں ہے ہم نے کبھی سجدے کا مزہ ہی نہیں دیا ہم نے تو کبھی رکوع کا مزہ ہی نہیں کبھی تاری تو کرو رکوع کو خود پہ دیکھو کیا کیا رہے ہو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے کیا کہہ رہے ہو لے یا اللہ جٹ گجر بٹ رائی بٹو شٹو سب او پہ آئی احمد نیما ہو گیا احمد نیما ہو گیا کیا کیا رہا ہے سبحان ربی العظیم ہیں اچھا پھر بات نہیں بنی اور نیما ہو گیا نک پاجی بندے خاندان بڑھوا چھڑ دے جناب نک نہیں لیکن سجدہ کس کو کہتے ہیں غایت تذلل تذلیل کی آخری حد اور نک بندہ کہتا ہے بڑھ کرتے سارا کچھ نک رہنا چاہیے لیکن کی لے یا اللہ نک بھی رکھ چھڑے تھلے اے اللہ نک بھی رکھ چھڑے تھلے کی کہتا ہے سبحان ربی اللہ لیکن ہم نے کبھی سجدے کا مزہ ہی نہیں دیا سر رکھتے بعد میں اٹھا پہلے جیسے کہاں ٹھنکے مارنے اسی طرح نہیں ہے نماز کا مطلب کبھی نماز کو تاری تو کرو یہ حضرت ویسے کرنی ان کو پتہ تھا نماز ہے کیا شاہ کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں آ کے کیا کہتے تھے وہ ایسا آج قیام کی رات ساری رات اللہ کے حضور کھڑا رہنا اگلی رات آنی تو کیا کہنا وہ ایسا آج رکوع کی رات ہے مختصر سا قیام کرنا رکوع میں چلے جانا ساری رات رکوع میں گزارتے اگلی رات آنی تو کہنا وہ ایسا آج سجدے کی رات ہے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا لکھا ہوا ہے ہر رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی بابا جی کہنا آسان ہے کرنا تو بچوں کا کھیل نہیں ہے ہم سے تو بھی اس تراویحیں نہیں پڑھی گئی کوئی ہم تو شاہ کی ستارے رکھتے پوری نہیں پڑھتے وہ بھی آ کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں حضور کے شاہ شاہ کر کے پڑھنی ہوئے تو کیوں پڑھا گے 1000 نوافل کو بچوں کا کھیل ہے لیکن کیا ہے سیدہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی اور یہ نہیں کہ جب اللہ نے فجر ہوتی تو اللہ مجھے معاف فرمائے تو ایسا فکرہ جس طرح ہم تراویحیں پڑھ کے کہتے ہیں یاد آئی تھی مولوی صاحب نے چکا ہوئی چاہیے وہ آئے تو مولوی رہنے بڑے ہی لگا ہوتے اس طرح کی کوئی بات نہیں بلکہ کیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی حضور عرض کرتی یا اللہ اور کوئی رات احمدی بنا کے فاطمہ دا سجدہ مکمل ہوئی تو مسجد میں آتے بعد میں بھاگتے پہلے ہیں یہ رب کا گھر ہے یہ سب من دخلہ کانا وان المساجد دل اس کو مسجد سمجھ کے نہ ہم تھوڑے ذرا بندے سادے ہیں نا اس کو یہ سمجھو ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں نماز کا بھی تھوڑا سا بدل لو یہ نہ کہا کرو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن نہیں نماز پڑھنے چلنے ہم پڑھ نکل جائیں بلکہ یہ کہا کرو اسی اپنے رب کو یاد کریں چلے تاکہ ذہن میں یہ بات ہو میں یاد کرنا صرف ٹکرے نہیں مارتی کوئی اس کو طاری کرو خود پہ پھر دیکھو حضرت مزہ ہو ایک سجدہ جسے
دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے پڑھو وقت بہت تیزی نہ گزرتا ہے اسی ایتھے کو لڑن کو نہیں آئے ہیں نا اسی ایتھے اللہ کی عبادت کرنا اسی رب نو تے رب دے رسول نو راضی کرنا پھر دیکھو جی وہ جہاں یہاں سب بیٹھا کرتے تھے بیٹھ کے کارخانے قدرت میں غور و فکر کیا میاں صاحب کے ساتھ ہی ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بھوگی وہ بیٹھی تھی اس نے انڈے دے رکھے تھے تو چنگا مسایا ٹھیک ہے دونوں ذکر الہی میں مشہور ہوا کیا کہ ایک شکاری اس طرف آ نکلا اس کی نظر بھوگی پہ پڑی فاختہ پہ بڑا خوش ہوا انہوں نے کہا لے دوپہر دا ڈنگ تے ہوگی چنگی بھلی ہوگی ہے کوکی اکھاں بند کر کے ہو ڈال اور جڑا نا وہ اللہ دے ذکر چوش پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا ہر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہر چیز اللہ دا ذکر کرنی ہے وہ سیاں جڑے بول جاتے ہیں اے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سرو سمن سبحان اللہ گنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے دیکھا کرو اور سے دیکھا کرو وہ کون ہے جس نے یہ رنگ بھرے وہ کون ہے جس نے گلاب کو لال رنگ دیا وہ کون ہے جس نے موتیے کو یہ میرے سوٹ والا رنگ دے دیا ہے وہ کون ہے جس نے گلاب کو بکھری خوشبو دی وہ کون ہے جس نے موتیے کو بکھری خوشبو دی وہ کون ہے جس نے ٹنڈے کو بکھرا ذائقہ دیا وہ کون ہے جس نے کدو کو بکھرا ذائقہ دیا وہ کون ہے جس نے آم میں اور میٹھا بھرا وہ کون ہے جس نے آلو بخارے کو اور ذائقہ دیا بھائی کوئی ہے اور وہ کوئی نہیں ہے وہی تو اللہ ہے وہی تو اللہ ہے جو زمین سے ہمارے لیے کیا کیا نہیں نکال رہا جو زمین سے ہمارے لیے کیا کیا نہیں نکال تو میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا بھی ذکر میں مشغول ہے اور کگی بھی ذکر میں مشغول ہے شکاری ہے اس نے جناب وہ توکر سے تیر نکالا کمان پہ چڑھایا کگی کا نشانہ لیا کھینچا اس سے پہلے وہ تیر چھوڑتا یہ اللہ کے رنگ ہے اگر اللہ پاک کسی کو کچھ بھی نہ دیتے تو اللہ پھر اس کو بہت کچھ دے دیتے یہ آئی تو وکری بات ہے باقی یہ جو پرندے ہوتے ہیں اس میں بڑی مدار ہوتی ہے وہ اندر سے حس بیدار ہوئی گھنٹی بجی خطرہ 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 کگی نے آپ کھولی تھے سامنے شکاری انہیں جناب ڈالی پری تھے درخت پار جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھا کہ اوپر ایک باز چکر کا اڑا اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگائی ہوئی ہے کہ کب یہ دانہ لینے کے لیے باہر نکلے اور میں اس کو جھپکوں کیونکہ ابھی زیادہ باہر نہیں گئی تھی تھوڑے نکلی تھی جب اس نے دیکھا نا تو واپس درخت میں آ گئی ارے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا کہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا آخری شعر میں پڑھ دوں گا بس ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹوٹل 11-12 شعر ہیں اب ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے تو میں اس لیے میاں صاحب کے شعر کیونکہ میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا تماشا اب وہ زیادہ اوپر نہیں گئی تھی واپس آ گئی اور درخت میں آ کے نا اس نے کیا کیا جو ہم نے چھوڑ دی اپنے اللہ کو پکارا میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں ولی کے کان ہیں دور سے بھی سنتے ہیں میاں صاحب سن رہے ہیں اب عرض کیا کرتی ہے یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں سنے ہیں جو چاہیں کر سکنا ہے اب آگے سے آواز کیا آتی ہے جس کا یہ کی چاہنی ہے ساڑھے کو عرض کی تھی اللہ تیری ماڑی کو بھی تو دشمنہ جو پھنسی ہے نہ اٹھا ماری جاؤں اٹھا ماری جاؤں نہ اٹھا گی شکاریت ہو مرا گی اٹھا گی عبادت ہو مرا گی عرضی ہے وہ بچا سکنا ہے پھر آگے سے پھر جواب کیا تھا وہ کیے پہ دو مارنا لکین ہے اور سارا زمانہ بھی مارنا آجے جیسی بچانا ہوئے جیسی بچا لنگے ہیں تو بے ساڑیاں قدرتہ میں تماشے تو بے ساڑے رنگ ہیں کگی جان کے کھلو گی شکاری بڑا رام ہوا ہے اس کو کیا ہوا اڑی تو پھر واپس آ گئی اور بیٹھ بھی سامنے ٹانی پہ جم کے گئی ہے شکاری کے دل میں خیال ہے اس میں اس کی موت کھینچ لائی ہے لیکن شکاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے پکارا کس ذات کو ہے کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے وہ جم کے بیٹھ گئی اب تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا اس کو کھینچا نشانے پہ رکھا ٹھیک ہے اور اس نے تیر کگی کے نشانے پہ چھوڑ دی اب ظاہر
साहब वक्त तो गोली नाली में गुजारेगी ना, फिर ही बाहर निकलेगी। इसी तरह थोड़ा सा वक्त तीर ने भी कमान में गुजारना था, फिर ही बाहर निकलना था ना। अब जो वो वक्त था ना जो तीर का कमान में गुजरना था, तब क्या हुआ, हुक्म इलाही से आकर एक सांप ने शिकारी के पांव पर डस लिया। यहाँ तो चूंटी काटे ना, यहाँ तो भिड़ पीले रंग की जड़ी होती है, उन्हें तमूड़ी कहते हैं, वही बंदे की वो जान निकाल देती है। तो जाहिर सांप डसे तो फिर तो अच्छी खासी दर्द होती है। जब सांप ने डसा ना तो क्या हुआ, दर्द हुई। तो दर्द होने की वजह से एक झटका लगा, इस तरह हुआ, और इस तरह होने की वजह से जो तीर वाला हाथ था ना वो ऊपर को गया, और तीर ऊपर को निकला, तो जाके क्या हुआ, बाज को लगा। बाज तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। दोनों मोए पे मियाँ साहब बैठे ने, वेचते ने, घुगी उत्थे बैठी। अब ये आखिरी शेर मैं पढ़ देता हूँ। मियाँ साहब सारा तमाशा देख के फिर लिखते क्या है, लिखते हैं घुगी रही अथां खलोती। ठीक है जी, हमारे पंजाबी में लफ्ज़ है ओथे। ओथे जरा मीरपुर गया थे, बदल के अथां हो गया। हमारी पंजाबी में अगर कोई बंदा आए ना मिलने के लिए, मसलन फैसलाबाद है, मैं उसको फोन करूँगा कितने हैं, वो कह रही मैं फैसलाबाद है, मैं कहूँगा भाई तू ओथे ही नहीं ना आऊँगा, ओथों की बन गया अथां। ये सब क्या कहते हैं, घुगी रही अथां खलोती। भाई उसको दो मारने आए थे शिकारी, बाघ जिसको दो मारने आए थे, वो बाएं पड़ी है, मौत को भी मौत आ गई। घुगी रही अथां खलोती, चंगी पली मरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी रब दी होई। मर्जी रब दी होनी है मियां, मर्जी रब दी होनी, और ओदी मर्जी की बड़े बड़े असीं कहंदे लिखे। भाई जी जेड़ा भी कोई ए याद रखियो, एंड टैनी है, एंड टैनी बड़े बड़े सूटर दे जोरावर सुथराने बेवकूफां दे नौकर रहंदे दानिशमंद सी अपने अल्लाह नाल लौला। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने राजी करो, खूब जिक्र करो। जिन्हें जवान मुझे बैठे ने पुत्र अपनी जवानियां दी कदर करो, बड़ी नेमत जे अल्लाह दर जवानी तौबा करदम शेवा ए पैगंबरी हस्त। जवानी च रब नाल लो लाना अंबिया दा तरीका है, नबी गुनाह नहीं करते, नबी मासूम होंदे। इत्थे तौबा तो मुराद अल्लाह नाल लो लाना है, दर जवानी तौबा करदम शेवा ए पैगंबरी हस्त लो। और याद रखियो जमीन होनी चाहिए, कोई बुरी गल नहीं, लेकिन हजरत जी इस वहम च ना बैठ जियो जी मेरे को पहली जमीन है, तेरे को कोई भी जमीन नहीं है, तेरे को कोई जमीन नहीं है, तेरे वहम है। मैं एक दफा गाँव में गया, मैंने ये बात की तो उसे एक चौधरी होरी बैठे हैं, तो यारी पागल उठ खलोते जनाब उससे मेरा लड़ा नहीं, मौलवी जी उन साबित करके जाओ मेरे को ऐनी जमीन है, उन साबित करके जाओ कि जमीन मेरी नहीं है। मैं बाबा जी साबित करूँगा, मैं बल्कि यह नहीं साबित करांगा ताड़ी, बल्कि तुहानू मैं वो भी दस के जावांगा कि जेड़े जमीन नूं तुसीं खुसा पा के इंज टुरदे हो ना, जे तुसीं रब दे रसूल नूं राजी ना कीता तो जमीन ने तुहाडे नाल करना की। मैं उनका मजा भी दस के जाऊंगा बाबा। हाँ बकायदा वसीम ने लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में ना जिस तरह भी होता है, गर्दनें उतर जाती हैं, बंदे मर जाते हैं जमीनों पर, कभी ना मारे इसके लिए मामला करना। और ये हदीस को मैं सुना के जा रहा हूँ, आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, अगर दो भाई जमीन के लिए आपस में लड़ पड़े और एक भाई जिसको पता है कि मैं हक पे हूं, मेरा हक क्या है, लेकिन क्या है वो अल्लाह के रसूल के डर से उससे लड़े ना, झगड़े ना, गर्दन न मारे, गोली ना चलाए, बल्कि अपने हक से दस्तबरदार हो जाए कि नहीं भाई लड़ाई अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। हुजूर ने फरमाया यहाँ उसने छोड़ दी, मैं जन्नत में अल्लाह से लेके दूंगा उसे। ये हाँ मदीना का यार छड़नी छड़नी है वो ले लो भाई, मैं तो चटनी चटनी हुई है। वो लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज समझ हज़रत उसल में थोड़ा मसला हमारे लिए ये बन गया है तो राह पाने वाला को अल्लाह दा वली अल्लाह कई बार फैसला बात है, मैंने उसको कहा भी है, लेकिन वो बस वो बादशाह आदमी सी, उन्हें सानू 1.5 घंटा जड़ा ना वो साडा उन्हें सानू अब्दुल हकीम मोटरवे के पास गए, अल्लाह मैं फैसलाबाद गोजरा समुंदरी बड़े प्रोग्राम किए हमें तो हिफ्ज़ के साथ। मैंने कहा भी है उस मर्दे कलंदर को, मैंने कहा भाई ये नहीं, उन्होंने कहा नहीं भी जड़ा ना वो उधरों आओ। वो फिर अब ये भी फैसलाबाद में जो प्रोग्राम है ना उनके पास भी सिर्फ एक तिलावत है और एक नात खां है, वो बेचारे बड़े परेशान हैं। ये ज़ाहिर है आपको पता है यहाँ से फैसलाबाद के हमने आगे जड़ा वाला रोड पे जाना है, तो अच्छा खासा टाइम लगेगा।
لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو جی ہوں اسی آئے ہیں جسی بھی نہیں جانا ہے اکھاں تر کر کے ہی جاواں گے انشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے ہوئی دی ہے ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا وہ آپس میں لڑ پڑے دو بندے. ظاہر ایک حق پہ تھا ایک جھوٹا تھا. تو وہ بڑے بزرگ سارے بیٹھے بھائی اس سے پہلے کہ کوئی گردن اترے کوئی لڑائی ہو کوئی بندہ مرے کوئی نقصان ہو چلو کہنا میں کوئی فیصلہ کریں. وہ فیصلہ کیا جو جھوٹا تھا وہ مانے گا نہیں میں نہیں مانتا کوئی. آخر میں بات یہاں پہ ختم ہوئی کہ بھائی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم میں پر نفس نفیس موجود ہے چل ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. وہ سارے آ گئے ہیں. آگے کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے زید کہتا ہے میری ہے بکر کہتا ہے میری ہے. اب آپ فیصلہ فرمائیں کہ دونوں میں سے کسی کی ہے. کیونکہ بھائی بڑوں کی مجلس کی بزرگوں کی مجالس کی کچھ آداب ہوتی ہے. وہاں بھی کوئی ایسے ہی میری طرح کا منہ پھٹ بیٹھا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا حضرت انج کرو کلیاں کر کے نا دویاں دی گل سنو تمہیں آپ پتہ چل جائے گا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے نہیں ضرورت ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی. وہ مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا. ہاں بھائی نبی ہوتا ہی ہوا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے. نبی نبا سے بنا ہے نبا کا معنی خبر ہے. تو یہ پنکھا لگا ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے. خبر وہی ہوتی ہے جو آسمانوں کے اوپر دی جاتی ہے. ہاں وہی خبر ہوتی ہے. یہ خبر تو میں بھی دے رہا ہوں کہ یہ پنکھا لگا ہے یہ سامنے کیمرہ لگا ہے یہ خبر تو میں بھی دے رہا ہوں. نہیں بھائی نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے. آپ نے سب کو لیا اور چلے گئے. زمین کی نشاندہی کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے زمین کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیتے ہیں یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے یہ بکر دعویٰ کرتا ہے میری ہے. اب تو ہی حقیقت حال سے آشنا کر تو دونوں میں سے کس کی ہے. تفسیر میں لکھا ہے زمین بول پڑی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کلام کیا اور کلام کی ابتدا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں یہ کرنے لگے اور کلام کی ابتدا اس نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے کیا. سلام پیش کیا پہلے اللہ کے نبی کی بارگاہ اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دوئیں جھوٹ بول دے جی نہ میں دیاں نہ میں وہ دیاں انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے. اسی ساری زندگی آئی کھیڑتے رہنے جی اینے کلے میرے نے بابا تیرے نہیں ہے کلے ہو دے گلے تینوں نے آج بھی طور پہ دیتے ان قریب کلے اتھے ہی ہونے ہیں تو کلیاں جی جا سمانا ہے ان قریب کلے اتھے ہی ہونے ہیں تو جا کلیاں جی سمانا. ہاں حضرت شکر ہے اللہ دا ہے کہ اسی کلیاں دے تھلے نہیں اسی کلیاں دے اتھی. ہاں اس موقع میں غنیمت اپنے رب اپنے رب اے بانے لانے چھڑ دو نماز دی دعوت دو پانا محفل علوم کو پانا درس تے سب دو پانا ہے. لیکن یہ جانا پہ نا سارے یار پھر نہیں ماننا یہ جانا ہے نا سورے پھر کوئی بہانا نہیں. مسیحتیں آن دی تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں وہ تو کتنی دیر کے بہانے لگائے گا. بڑے بہانے آتے ہیں تجھے بڑے تجھے بہانے تراش لیے کتنے بہانے لگائے ہیں. میں آپ کوئی اسرائیلی بہانا ہے کہ نہیں ہے. میں قبلہ حسین ہمارے سیالکوٹ میں ختم تھا مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے ختم کی. کوئی بچہ نا جیسے قبلہ نے تلاوت فرمائی نعت شریف پڑھی 10-11 سال کا بچہ تو اس نے بڑی اچھی تلاوت کی. تو میں نے جو اس مسجد کے امام و خطیب تھے ادائیگی بڑی اچھی تلفظ بڑا اچھا لہجہ بڑا پیارا. تو میں نے پوچھا میں نے کہا کون ہے بچہ مجھے تھا شاید جو ادھر کے امام و خطیب تھے ان کا بیٹا ہے. تو مجھے کہنے لگے حضرت ہے جڑے بندے تھے تجھے ختم تے آئے نا کہا بڑا پتر تے ایس تھلے ایک اور 2 اور منڈے 3 سال دی چھوٹی بچی ہے. تو میں ڈر گیا. اب سچ بتانا حضرت جی کہ اس پیو کا دل کیتا ہونا ہے 11 سال کا پتر چھڑ کے جان اس پیو کا دل منیا ہونا ہے 3 سال دی دھی چھڑ کے جان. لیکن حضرت جی کی جو ٹائم آنا کوئی بہانا نہیں کوئی بہانا نہیں جی میرے بچے چھوٹے کوئی بہانا نہیں جی میں تو پیری بھی جی میری تو فصل تے آ نا کوئی تیرا بہانا نہیں سننا جی میری دھیاں جو آنے ویاہ آنی کوئی تیرا بہانا نہیں سننا. دا واسطہ ہی مسیح آنے بھی بہانے نہ نہیں چھڑ دے جی سرکاری آرڈر آنا ہے کوئی تیرا بہانا نہیں. پھر میاں صاحب نے اس کو لکھا بھی آپ فرماتے ادھر بہانا چلنا نہیں کوئی کیوں بہانے کیوں داڑھی نہیں کرتا کیوں نماز نہیں پڑھتا کیوں گالا کرتا ہے کیوں بائی آتی ہے رستے میں تری ہیں کی کریں گا کہ اسرائیل علیہ السلام نے تمہیں بلانا ہے کیڑا بہانا نہیں انہوں نے تیرا کوئی بہانا نہیں ادھر بہانا
وہ جو آکھے سو کریے دیگر مجھے ٹہنا ہوئے کم کل کل مری یا تو وہ پیڑ کے بندہ اٹھ کے بولے نا کسان ایتھے جی ہے لیکن میں نہیں ٹہنا ہے روز نہ دوجی گل کر لینے تے حضرت جی مندے ہو ٹہنا ہے پھر کیوں نماز نہیں پڑھنا پھر کیوں رب کے رب دے رسول دی گل نہیں منتے ہیں میرے پیرو مرشد فرماتے ہیں سن بابا قبر دے پکھے اج وکدے نہیں کہ خرید لے اج قبر دیاں لائٹاں وکدیاں نہیں کہ خرید لے قبر نہیں لگنا باقی حضرت ہاتھ جوڑ کے حضرت پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیتا گل اتوں شروع کریں گے دوسری گل جی وہ رستہ پوچھے تو صحیح دسنا ٹھیک ہے دیکھو رستہ پوچھے تو صحیح دسنا گل تو نہیں دسنا جی بڑے پریشان ہو جانا کیونکہ پریشانی یہ ماشاء بھریا دل نرم ہو رہے ہیں نم ہو گئی نہیں میرا دل کرتا ہے میں چھڈا نہیں ہے پیچھے بھی پریشان نہیں ہوئی بیچارا ظاہر انہوں نے کل نہیں کو انہوں نے نعت خان نہیں سی انہوں نے صرف ایک تلاوت ایک نعت کے بعد میں ہم سنا پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیتا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ سب نے نماز پڑھی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی روز دروشی پڑھیں اپنے اللہ نے یاد کر اور جنہیں اچھے بھائی منڈے بیٹھے دے ٹھیک ہے ایسا جو صاحب نے تھوڑے کو بات اچھی نہیں نکلتی تو اماں بے نہیں اوکھا نہیں بول یہاں تے ہے نا کوئی ایڈا پروان جڑا کہ جی میں ایسے چلے جھنڈ کٹ ماری اتنے جناب باہر نہیں نکلتی موٹر سائیکل گھما کے پیچھے ڈال دیتے ہیں تے اماں کے سارے پروان ہیں اپنے والدین کا اچھا سلوک کرنا اپنے والدین کی خدمت کرنا ٹھیک ہے اللہ صاحب تے رحم فرمائے ٹھیک ہے جی اٹھنا نہیں کسی نے بھی تھی اپنا سلسلہ اس طرح جاری رکھو کسی کو کیوں اگے ٹریول کرنا ہے اس وقت پھر اسی اینڈ لاہور بھی پہنچنا ہے ٹھیک ہے جی اللہ سب کی خیر کرے جیڑی کوئی کمی رہ گئی کوشش نے بڑی کی تھی اللہ اپنی رحمت نہ پوری کر دے اللہ سارے نماز دی توفیق دے دے ذکر دی فکر دی اخلاق چنگا ہو جائے ٹھیک ہے جی تھی سارے بیٹھے ہو بس ہم راہ دے دئیو اللہ تیرے سارے رحم فرمائے چھوٹی جی دعا کر لیں بعد اذان تے نماز اللہم صلی علی اللہ تیرا نلائے نکمہ گناہگار بندہ نہیں ہوا ایک کوشش کی تھی اللہ رہے سب نماز دی توفیق دی سب ذکر دی درود دی خیر دی اچھے اخلاق دی توفیق دی اللہ بڑے جوان بچے بیٹھے انہاں دی جوانیاں دی حفاظت فرما بے مقصد جوانیاں کو مقصد عطا کر جوانیاں بے داغ کر دے اللہ راتاں پاک کر دے تنہائیاں پاک کر دے سرگیاں پاک کر دے اللہ بڑے ماشاء اللہ بزرگ بھی بیٹھے اللہ انہاں بزرگاں دی بزرگی چ اضافہ فرما اللہ انہوں ٹھنڈا میٹھا کر دے یا اللہ رحم کر اللہ فضل کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر جب وہ دم واپسی یا اللہ لبے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ